أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وخير رسلك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ محترم حضرات، آج چوتھے پارے سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ موضوع ہے غصے کو کنٹرول کرنا، غصے پر قابو پانا اور غصے کو پی جانے کی شریعت میں کیا کچھ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہیں۔ حضرات، غصہ ایک فطری چیز ہے۔ ہر انسان کو غصہ آتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز مجھے میرے نفس پر شاخ گزرے، مجھے میری خواہش کے برخلاف ہو، تو یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان کو غصہ ضرور آ جاتا ہے۔ کون ایسا انسان ہوگا جس کو ہرگز غصہ نہ آتا ہو؟ ہاں، فرق یہ ہے کسی کو کم آتا ہوگا تو کسی کو زیادہ آتا ہو۔ کوئی اپنے غصے پر قابو کرتا ہوگا تو کوئی اپنے غصے کا اظہار سامنے والے پر کر دیتا ہوگا۔ فرق بس اتنا ہے، ورنہ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو غصہ بالکل آتا ہی نہ ہو۔ یہ غصہ فطری چیز ہے، ہر شخص کو آتا ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں یہ غصہ انسان کی عقل کو پوری طرح کھا جاتا ہے۔ غصے میں انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے ذریعے سے غصہ ختم ہونے کے بعد وہ اپنے بڑے بڑے نقصانات کو دیکھتا ہے۔ غصے میں انسان ایسا کام کر جاتا ہے کیونکہ غصے کی وجہ سے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، سمجھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، نظروں پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ غصے کے عالم میں انسان کیا کچھ کر جا رہا ہے۔ غصہ کم ہونے کے بعد، غصہ ختم ہونے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حالت غصہ میں اس نے کیا کچھ نقصان کیا ہے۔ تعجب اس بات پہ ہے میں اپنے ہاتھ سے غلطی کر جاؤں پھر میں اپنے آپ پہ افسوس کروں، یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ میں نے غلطی کی خود اپنی مرضی سے، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا تو میں اپنے آپ کو کوسوں کہ میں نے اپنے غصے سے یہ کر دیا، غصے سے وہ کر، یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی؟ عقل مندی تو یہ ہے غصہ جب آئے تو غصے کو قابو پانے کی کوشش کریں، غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ غصہ آ گیا فوراً سامنے والے پہ غصے کا اظہار کر دیا۔ دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی چوتھے پارے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں متقیوں کے اوصاف بتائے، متقیوں کی پہچان بتلائی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، متقی وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں جو تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، دوسری پہچان اور علامت یہ ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کی گرفت نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کی پکڑ نہیں کرتے، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ درگزری کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، تو جو شخص ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنے غصے کو پی جائے اور لوگوں سے درگزری کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے، یہ لوگ محسن ہیں، یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ دیکھیے غصہ یہ چیز انسان کی عقل پہ پردہ ڈال کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جو شخص اپنے غصے کا اظہار سامنے والے پہ کر دے، جو شخص غصہ آنے پر سامنے والے پہ برس جائے، سامنے والے پہ ٹوٹ پڑے، سامنے والے پر حملہ کرے اور سامنے والے کو مار دے، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ شخص بڑا طاقتور ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ایسا شخص بڑا بہادر ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے جو اپنے غصے کے عالم میں سامنے والے پر اپنی پوری طرح غصے کا اظہار کر دیتا ہے، جو اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا۔ شریعت کہتی ہے اس سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس سے بڑا کمزور کون ہے، اس سے بڑا بزدل کون ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکا، جو اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا۔ سوچئے جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتا، وہ کیا خاک سامنے والے کو کنٹرول کرے گا؟ جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، جو شخص غصے کے عالم میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ کیا
خاک سامنے والے کو سنبھالے گا؟ شریعت کہتی ہے حقیقت میں بزدل تو یہی ہے، حقیقت میں کمزور تو یہی ہے جو غصے کے عالم میں سامنے والے پر اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے، پچھاڑ دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ، اصل میں طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دیتا ہوں، طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو مار دیتا ہوں، طاقتور وہ نہیں جو اپنے غصے کا اظہار کر دیتا ہو۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں طاقتور وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، غصے کے عالم میں غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنے غصے کو پی جاتا ہوں اور سامنے والے کو معاف کر دیتا ہوں، سامنے والے سے درگزری کا معاملہ کرتا ہوں۔ ورنہ غصے کا اظہار کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، غصہ آنے پر سامنے والے کے ساتھ گالی گلوچ کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، غصہ آنے پر سامنے والے کو مار دینا، اس پر ہاتھ اٹھا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو بچے بھی کر لیتے ہیں، آپس میں بچے ایک دوسرے میں لڑیں، فوراً غصہ آیا، ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیا۔ بچوں میں بڑوں میں فرق کا رہا، بچوں کی سمجھ بڑوں کی سمجھ میں فرق کا رہا، بچوں کی عقل اور بڑوں کی عقل میں فرق کا رہا۔ بچے کم سمجھ ہیں، کم عقل ہیں، وہ غصے پہ قابو نہیں کر سکتے، تو بڑے بھی اسی قدر کم عقل ہیں، کم سمجھ ہیں کہ یہ بھی اپنے غصے پہ قابو نہیں کر سکتے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے، وہ سب سے بڑا بزدل ہے، سب سے بڑا کمزور ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ اکرام کو کئی چیزوں کی وصیت کی، جہاں صحابہ اکرام کو کئی چیزوں کی نصیحت کی، پیارے نبی کی نصیحت اور وصیتوں میں ایک اہم وصیت یہ رہی، ایک شخص نے آ کر، ایک صحابی نے آ کر پیارے نبی سے پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وصیت کریے، اے اللہ کے نبی نصیحت کریے۔ پیارے نبی نے کہا لا تغضب، دیکھو غصہ نہ کرو زندگی میں، غصہ نہ کرو۔ پھر پوچھا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت؟ پھر پیارے نبی نے ہی کہا لا تغضب، دیکھو غصہ مت کرو۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی اور نصیحت کریے؟ پھر پیارے نبی نے کہا لا تغضب فلک الجنہ، دیکھو محض غصے کو کنٹرول کر جاؤ، غصے کو پی جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اسی بہادری کے بدلے میں تمہیں جنت سے نوازے گا۔ غصے کو پی جانے، غصے کو کنٹرول کر لینے اور غصے پہ قابو کر لینے کی وجہ سے یہ اتنی بڑی بہادری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت نصیب کرے گا۔ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کی عدالت میں جہاں بے شمار خوش نصیب لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ جب اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا تو بے شمار ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی طرح کے انعامات سے نوازے گا۔ ان میں سے خوش نصیب لوگ وہ بھی ہوں گے جو دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتے تھے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے تھے۔ دیکھیے شریعت میں گنڈا گردی، شریعت میں گنڈا گردی اس کی ذرا برابر اجازت نہیں ہے، گنڈا گردی کی شریعت میں ذرا برابر اجازت نہیں۔ سامنے والا اگرچہ کہ اپنا روب بٹھا دے سامنے والے کو مار کر، کوئی شخص سامنے والے کو گالی دے کر، سامنے والے پہ اپنا بدلہ اور غصہ نکال کر اگرچہ کہ بہادری دکھا دیتا ہے اور سامنے والوں کے اندر ڈر اور روب بٹھا دیتا ہے، شریعت میں ہرگز ہرگز اس بات کی اجازت نہیں۔ یاد رکھیں جو شخص اپنے غصے کا اظہار کر کے سامنے والے کے دل میں روب اور ڈر بٹھا دیتا ہے، آج وہ کمزور ہے، آج وہ کمزور ہے، آج وہ کم ہمت ہے، بدلہ لے نہیں سکا۔ کل اللہ کی عدالت میں وہ بہادر ہوگا، کل اللہ کی عدالت میں وہ بڑا بہادر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس بات کی طاقت دے گا جو شخص دنیا میں اس پر غصے کا اظہار کیا ہوا تھا، اس کو گالی دیا تھا، مارا ہوا تھا اور اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا ہوا تھا اور دنیا میں یہ سمجھ رہا تھا میں بڑا گنڈا ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، مجھے دیکھ کر گلی کے تمام لوگ ڈرتے ہیں، محلے کے تمام لوگ ڈرتے ہیں۔ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جس
شخص پہ روب بٹھا ہوا تھا اس کو یہ طاقت دے گا، اور جو دنیا میں سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، اللہ کی عدالت میں لاچار ہو کر، مجبور ہو کر، محتاج ہو کر کھڑا ہوگا، اس کی نظروں کے آگے اس کے نامہ اعمال تقسیم ہو جائیں گے، اس کی نظروں کے آگے اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اس کی آنکھوں کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حسنات کو لوگوں میں بانٹ دے گا۔ یہ لاچار اور مجبور ہو کر دیکھ رہا ہوگا، جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بہادر اور طاقتور سمجھ رہا تھا، وہ اللہ کے روبرو کچھ نہیں کر پائے گا، وہ اللہ کے روبرو کچھ نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے کتنے خوش نصیب ہوئے وہ لوگ جو دنیا میں اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں، اپنے غصے پر پی جاتے ہیں۔ دیکھیے غصے کا اظہار کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، صرف فوراً چند سیکنڈوں کی بات ہوئی، غصے کا اظہار کر دیا، غصے کے اظہار سے دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، رشتہ داروں کے درمیان دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتی ہیں، میاں بیوی کا رشتہ طلاق اور خلع تک پہنچ جاتا ہے، دوست کا دشمن اور دوست کی جان لینے پر تل جاتا ہے۔ یہ چند سیکنڈوں کا غصہ صدیوں سے، برسوں سے، سالوں سے جو رشتہ قائم تھا، جو تعلق قائم تھا، سیکنڈوں سے جو شیطان حاوی ہوا، سیکنڈوں میں جو شیطان حاوی ہو کر غصے کا اظہار کروا دیا، برسوں سے قائم ہوا رشتہ سیکنڈوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان غصہ کم ہونے کے بعد، غصہ ہلکا ہونے کے بعد، غصہ ختم ہونے کے بعد چاہے لاکھ افسوس کرے، رشتہ ٹوٹنے میں سیکنڈ لگ جاتی ہے۔ اگر وہی بنانے کی بات آئی، جوڑنے کی بات آئی، ایک بار ٹوٹا ہوا بھروسہ پھر لوٹ کر نہیں آتا ہے، ایک بار ٹوٹا ہوا رشتہ پھر اسی طرح مضبوطی سے نہیں جڑ پاتا ہے۔ اسی لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں، غصے پر قابو پائیں، غصے کو اپنے آپ کو کنٹرول کریں۔ جو شخص اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہو، اپنے نفس پر قابو پاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو کچل دے۔ دیکھیے نفس انتقامی مزاج ہے، نفس ہمیشہ انتقامی مزاج واقع ہوا ہے۔ کسی کا دل یہ نہیں چاہتا کہ مجھے سامنے والا گالی دے تو میں خاموش رہوں، کسی کا دل یہ گوارا نہیں کرتا مجھے کوئی مارے تو میں خاموش ہوں، میرا دل بھی کہے گا کہ میں اس کو گالی دوں، میرا دل بھی کہے گا کہ میں اس کو ماروں۔ کسی کا دل یہ نہیں کہتا کہ سامنے والا تمہیں گالی دے رہا ہو، مار رہا ہو، تم پر ظلم کر رہا ہو اور تم دیکھ کر خاموش ہو، کسی کا دل گوارا نہیں کرتا۔ یہاں دل کی خواہش کو کچل کر، دل کی ارمان کو کچل کر، محض رب العالمین کی رضامندی کی خاطر اپنے آپ پر خاموشی اختیار کرنا۔ اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو قیامت کے دن جنت ہی جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ محض چھوٹا سا کام ہے، غصہ آ گیا، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے کنٹرول کر لیں۔ آخری بات، آخری حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، باپ ہے چاہے تو بیٹے پر غصے کا اظہار کر سکتا ہے، باپ کو یہ طاقت ہے کہ بیٹے کو غصے پر مار سکتا ہے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود باپ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ مالک ہے اپنے غلام پر، اپنے کام کرنے والے پر اور اپنے مزدور پر غصے کا اظہار کر سکتا ہے۔ مزدور کمزور ہے، وہ بدلہ نہیں لے گا، لیکن باوجود طاقت کے، باوجود اختیار کے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ طاقتور ہے، سامنے والا کمزور ہے، چاہے تو اپنے غصے کا اظہار جس شکل میں کرے، سامنے والا ذرا برابر بھی طاقت نہیں رکھتا کہ بدلہ لے، باوجود اس کے اپنے غصے کو پی جاتا ہے طاقت رکھنے کے باوجود۔ پیارے نبی نے کہا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جو شخص طاقت رکھتے ہوئے، قدرت رکھتے ہوئے، اختیار رکھتے ہوئے اپنے غصے کو پی جاتا ہو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہو، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، اللہ کل روز قیامت پوری انسانیت کے آگے اس کو بلائے گا، پوری انسانیت کے آگے اس کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے اعزاز سے نوازے گا کہ یہ شخص محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور جنت پانے کے لیے اپنے نفس کو کچلتا رہا، اپنی خواہش کو کچلتا رہا، اپنے غصے کو پیتا رہا، کنٹرول کرتا رہا۔ اللہ پوری انسانیت کے آگے کھڑا کر کے اسے کہے گا حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، جنت کی جتنی حوریں چاہے، جنت کی جو حور چاہے وہ شخص انتخاب کر لیں۔ آج اللہ اختیار دے گا،
جنت کی جو حور چاہے، جو تمہیں پسند ہے اپنا لو، یہ بدلہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ جزا ہے اور یہ نیکی ہے، محض اس وجہ سے کہ دنیا میں اپنے غصے کو پی جاتا رہا، اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرتا رہا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ مومن کے جو اخلاق ہیں، متقیوں کے جو اخلاق ہیں، شریعت میں جتنے کچھ حسن اخلاق کی علامتیں بتائی گئی، مظاہر بتائے گئے، اس میں سے ایک اہم صفت اور اہم اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، غصے کو پی جائیں۔ دیکھیے غصے کا اظہار کر دینا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی، غصے کا اظہار کر دینا یہ طاقتوری کی بات نہیں ہوتی، غصے کا اظہار کر دینا یہ بہادری کی بات نہیں ہوتی، غصے کو پی کر غصے کا کنٹرول کرتے ہوئے سامنے والے کو معاف کر دینا یہ اصل بہادری ہوتی ہے، یہ اصل طاقتور کا کام ہوتا ہے اور یہ عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ایسا کریں تو اپنی نیکیوں کو محفوظ رکھیں گے اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا۔ اگر غصے کا اظہار کر کے سامنے والے سے بدلہ لے لیں گے سامنے والے کو کمزور سمجھتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب فیصلہ ہوگا تو اپنے آپ کو مجبور پائیں گے، لاچار پائیں گے، کمزور پائیں گے اور اپنی آنکھوں کے آگے ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، بٹ جائیں گی اور نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہو کر رہ جائے گا۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محض حالت غصہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس پر قابو پانے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے وے۔ اللہم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔